مفتاح اسماعیل صاحب، آپ پاور کوریڈورز میں رہے ہیں، اس ملک کے وزیر خزانہ رہے ہیں، یعنی مال گودام کی چابی آپ ہی کے پاس تھی، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں اس ملک میں کہاں سے غلطی پیدا ہوئی، پاور کوریڈورز میں کہاں سے غلطی ہوئی؟ اور جیسا کہ شاہد صاحب نے کہا، سب کو اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے، لیکن کوئی اس وقت تیار ہے، نادم ہے؟ جی شکریہ. دیکھیں غلطی تو سچی بات ہے کہ آپ پیچھے جا سکتے ہیں 1958 تک جا سکتے ہیں کہ غلطی وہاں سے ہوئی، شاید اس سے بھی پہلے جا سکتے ہیں 1954 کی اسمبلی کے الیکشنز کے بعد وغیرہ وغیرہ. مگر اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں جو شاہد بھائی نے بات کی، اور یہ لوگ میرے خیال سے ہم کو اس بات کا شاید ادراک نہیں ہے لوگوں کو، کہ ہماری سیاسی پارٹیوں میں اور پولیٹیشنز کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کوئی چیز کرنے کی. مفتاح صاحب، آج جب کمشنر صاحب کا بیان آیا پنڈی کے، تو آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے ایک بڑے رہنما، یا میں کہہ بھی دوں، انہوں نے کہا، اگر آپ مانتے ہیں، آپ ابھی تک پی ایم ایل این میں ہیں، نہیں ہے تو اوکے، پی ایم ایل این کے ایک رہنما نے کہا کہ جی وہ مینٹلی انسٹیبل تھے، اس لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے. تو دوسرے نے جواب دیا، کیا اسی لیے لگایا تھا پنڈی میں کہ وہ مینٹلی انسٹیبل تھے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایلیگیشنز اینڈ ادر ایلیگیشن سیریسلی پولیٹیکل پارٹیز ان چیزوں کو کیوں نہیں لے رہی؟ جیسے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پراپر چیف جسٹس صاحب کو بلا کے ان چیزوں پہ انکوائری کرنا چاہیے، بجائے دیواریں توڑوانے کے اور بلڈنگیں گرانے کے. جی وہ افتخار عارف صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی الجھائی ہے، گئی ہے. یا تک جب کھلے گا جب کہانی ختم ہوگی. تو اب یہ تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کمشنر صاحب مینٹلی انسٹیبل تھے یا انسٹیبل تھے، لیکن اچانک الیکشنز کے 10 دن بعد اور 9 دن بعد جب وہ مبارکبادیں دے رہے اور 10 دن بعد ان کا ضمیر جاگا ہے، تو عموماً 10 دن ریٹائرمنٹ کے 10 دن پہلے بیوروکریسی کا ضمیر اس طرح جاگتا نہیں ہے. بہرحال تو لیکن بہرحال یہ تو اب خیر پتہ چلے گی. لیکن جو شاہد بھائی کی بات تھی نا، دیکھیں مورل اتھارٹی اس وقت جو ہے نا، سیاستدان کے پاس کوئی بندوق نہیں ہوتی ہے کہ رول کر سکے. انفیکٹ پاکستان کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ماشاء اللہ بھی آتا ہے تو شروع میں لوگ ویلکم کرتے ہیں، لیکن آخر کے اندر ماشاء اللہ والے بندوق والوں کو بھی جانا پڑتا ہے، کیونکہ مورل اتھارٹی پوری کھو جاتی ہے. تو مورل اتھارٹی کے بغیر گورننس کرنی نہیں چاہیے، اور ہو بھی نہیں سکتی، اور اچھی طرح نہیں ہو سکتی. تو ایک یہ مسئلہ تو ہے. جو آپ نے بات کی تھی چارٹر آف اکانومی کی، چارٹر آف ڈیموکریسی کی، اور وہ کیوں فیل ہوا، آپ دیکھیں کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں ہوتا. اور چارٹر آف ڈیموکریسی اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک ہمارے پاس آلریڈی چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، جس کو ہم آئین کہتے ہیں، دستور کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اگر اس پہ عمل ہو تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے. 73 کے آئین کے اندر مسائل ہیں، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ عمل ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، تو لوگ پوچھنا دیکھیں نا چاہیں گے. جی آپ بتائیں اس کے اندر دیکھیں، ایک تو عمل اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ جو جس کو رول دیا ہوا ہے وہ اپنا کام نہیں کرتا. ججز جو ہیں وہ دیگر چیزوں پہ جا کے، جیسے شاہد بھائی نے بتایا کہ میرج ہال کے اوپر رات کو 9 بجے کھل رہا ہے یا 10 بجے کھل رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے. چینی 40 روپے کی ہو گئی یا 20 روپے کی ہو گئی، اس پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے. نیسلا ٹاور گرانے پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے. لیکن یہ الیکشن کے اوپر اگر سنگین الزامات لگ رہے ہیں تو اس کے اوپر سو موٹو بنتا ہے. ہماری آرم فورسز جو ہیں، اور یہ شاہد بھائی کی بات درست ہے، اینڈ آئی ہیو بین اے فائنانس منسٹر سو آئی نو اے لٹل بٹ، کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ بڑا ٹائٹ ہو گیا ہے، ڈالرز کے اندر بہت ٹائٹ ہو گیا ہے. ہماری ایبلٹی ٹو ایون ریپلیس آور ایجنگ اکوپمنٹ از ویری ڈیفیکلٹ، اینڈ وی ہیو 3 ہاٹ بارڈرز. تو لیکن کیا ہوا ہے، لیکن ہم سب جو اب آج خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے نوجوان جو آرمی کے خلاف ہوئے ہیں آج کل، وہ بجٹ کی بات کرتے ہیں. بجٹ از ناٹ این ایشو ایٹ آل، اٹس دی انگریس آف دی آرمی ان پالیٹکس دیٹ از کازنگ آل دس ایشو. ورنہ آرمی تو پوری دنیا میں ہوتی ہے، آرمی کا کیا مسئلہ ہے. سو وی شوڈنٹ بی اگینسٹ دی آرمی، وی شوڈ بی اگینسٹ دا فیکٹ کہ یار سیاست دانوں کو سیاست کرنے دو، ججز ججمنٹ دیا کریں، آرمی بارڈر کی حفاظت کرے. اپنا اگر سب کام کریں اور دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہ کریں تو وہ اچھا ہے. لیکن ایک بات جو شاہد صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں، ہم پچھلے سال میں ہم نے بہت زیادہ سیمینارز کیے، کوئٹہ میں کیا، پشاور میں کیا، اور تمام پاکستانیوں کو جگہ دی شاہد بھائی کی وجہ سے اور دیگر لوگوں کی وجہ سے. ان کو مین سٹریم میڈیا پہ لے کے آئے، بلوچ نیشنلسٹ ہوئے، پشتون نیشنلسٹ ہوئے، سندھی نیشنلسٹ ہوئے، سب کو لے کر آئے. اور ہم نے جو ایک بات کی کہ ان سب کو آواز دی کہ دیکھو سارے پاکستانیوں کو مل کر ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بنانا پڑے گا، ایک نیا آئین یا نیا دستور بنانا پڑے گا. اب جب
اس میں سب بیٹھیں گے, کچھ ونرز ہوں گے, کچھ لوزرز ہوں گے, وٹ ایور, لیکن سب بیٹھیں گے, لیکن جو بڑا ونر ہوگا وہ پاکستان کا ایک عام شہری ہوگا. ہم یہ بات کرتے رہے کہ الیکشن سے پہلے یہ ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ سم طے کریں اور پھر الیکشنز کروائیں. اور الیکشن میں جانے کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک پرپس ہونا چاہیے, ایک مقصد ہونا چاہیے کہ بھائی میں اس لیے الیکشن گیا ہوں. حالانکہ یہ کہتے ہیں, وہ ٹونی بلیئر کہتا تھا نا کہ the pursuit of politics without getting power is futile. I understand that کہ آپ پالیٹکس میں جاتے ہیں تو پاور ہونا چاہیے, لیکن کس مقصد سے پاور ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس گاڑیاں اور جہاز ہوں, یا اس لیے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے؟ تو یہ سیاستدانوں کا, آپ کسی بھی پارٹی کو فیور رکھ لیں, کوئی سیاسی پارٹی نے کوئی کوجنٹ پروگرام نہیں دیا ہے کہ اس وقت جو ملک کی ضرورت ہے اس کام کیا حل نکالیں گے. یہ کہہ دینا کہ ہم اتنے کروڑ نوکری دے دیں گے, اتنے کروڑ گھر دے دیں گے, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی جگہ ہے اس چیز کی؟ کہاں سے دو گے نوکریاں؟ سو دا تھنگ از کہ کوئی پرپس نہیں تھا کسی بھی سیاسی پارٹی کا کہ کس پرپس سے جائیں گے. اس لیے کوئی پارٹی ووٹ نہیں نکال سکی ماں سوائے پی ٹی آئی کے, کیونکہ پی ٹی آئی فیلڈ پروسیکیوٹڈ, ان کے لوگ فیلڈ پروسیکیوٹڈ. ایک ہفتے پہلے آپ وہ کیسز کر رہے ہیں جو اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. دوسرے ملکوں میں تو اوت غلط اٹھانا تصور ہی نہیں ہے نا. ایک لیکن ہمارے آئینی حلف آپ نے اٹھایا ہے, اگر آپ اس کی بھی عزت نہیں رکھیں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے تو گا؟ کیا اٹریکشن اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اپنی مورل اتھارٹی, اپنا ایمان سب بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ جی یہی ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ہو رہا ہے. آج کون سا عہدیدار ہے جو اپنے عہد پہ قائم ہے؟ تو اس کو کیسے چیک کریں گے؟ یہ عوام چیک کریں گے, تو عوام اور عوام اپنے ووٹ سے کریں گے, آج نہیں تو کل کر لیں گے. میں اس پہ ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس الیکشن میں, اور پی ٹی آئی نے اس الیکشن میں جو ریزلٹس آئے ہیں اس سے اچھا کیا ہے. آئی تھنک یہ تو آئی تھنک ایوری بڈی, تھوڑا سا مائک آنے کا. ہم سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس الیکشن کے ریزلٹس میں زیادتی ہوئی ہے, اور جو ریزلٹس آئے پی ٹی آئی نے اس سے اچھا کیا ہے. مگر کیا ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ 18 میں آر ٹی ایس بند ہوئے تھے؟ کیا ہم کو نہیں پتا کہ شاہد خاقان عباسی کے حلقے میں 36,000 ووٹ ڈلوائے تھے رات کو؟ کیا میرے حلقے میں سارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا تھا؟ آج یہ ایک دم صحیح بات ہے آپ کی کہ پی ٹی آئی, میں نے اس دن لکھا تھا, یہ ٹویٹ کیا تھا کہ ایک صاحب جو تھے جو ابھی ایک دن پہلے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں, دوسرے دن آ کے مسلم لیگ جوائن کر لی. پی ٹی آئی کے وہ انڈیپینڈنٹ بیکڈ انڈیپینڈنٹ تھے. تو میں نے لکھا کہ اٹ واز رانگ. لیکن وہی بات بھی یاد رکھیں, جب پی ٹی آئی یہ کرتا تھا 2020 کے اندر, 19 کے اندر, جب پنجاب اسمبلی کے الیکٹڈ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ یافتہ الیکٹڈ لوگوں کو جب آپ لے لیتے تھے تو وہ بھی غلط تھا. سو دا تھنگ از کہ پولیٹیشنز کو بھی کہیں نہ کہیں ایک لائن کھینچنی ہوگی کہ یار ہم یہ غلطی نہیں کریں گے. اور مجھے جو مجھے افسوس ہو رہا ہے, میں آپ کو سچ بتانے لگا ہوں کہ پی ٹی آئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مورل رائچسنس زیادہ ہے, مورل کلیئرٹی کم ہے. دے آر ویری رائچس اباؤٹ واٹ دے سے, بٹ اتنی کلیئرٹی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ مسلم لیگ نے ایک مورل کلیئرٹی اچیو کر لی ہے 2008 کے بعد, جب میاں صاحب واپس آئے, جب جیل میں رہے, مشرف کے زمانے میں جلا وطنی کری, تو ایک مورل کلیئرٹی اچیو کر لی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ مورل کلیئرٹی کھو دی ہے آج. میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو مورل کلیئرٹی ان کے پاس تھی, جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, وہ اب سب کھو دی ہے انہوں نے. تو انہیں احساس ہے اس چیز کا کہ انہوں نے یہ مورل اتھارٹی کھو دی؟ آئی تھنک کہ لوگوں کو تو احساس ہے نا, جو ووٹ جس نے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے ان کو تو احساس ہے نا. تو پولیٹیشنز کا دیکھیں, پولیٹیشنز کو تو ہر آدمی کو, مجھے تو نہیں احساس ہوتا کہ میرے کپڑوں کی استری صحیح نہیں ہے, اور لوگ بتاتے ہیں. سو مطلب لوگوں کو خود احساس نہیں ہوتا ہے, لیکن دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اور اس کی بھی ایک ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتی ہے سیاستدان کی بھی, اور کبھی کبھی وہ آپ ایکسپائرڈ کے بعد ہوتے ہیں تو ان افیکٹو کم ہو جاتے ہیں. جیسے سراج الحق صاحب نے کیا کہ وہ سیاست سے ہٹ گئے, اور اسی لیے جماعت اسلامی جو ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ واحد جمہوری پارٹی پاکستان میں ہے, کہ وہ ہٹ گئے. انہوں نے کہا کسی اور کو چانس دے دو. حالانکہ جماعت اسلامی اگر اچھا بھی کر لیتے تو کیا 4 سیٹیں جیت جاتی, 5 سیٹیں جیت جاتی. تو 5 سیٹیں کم جیتی تو ان کے امیر ہٹ گئے. دوسرے سیاستدانوں کو بھی یہ شاید سوچنا چاہیے کہ کبھی کبھار ہم پیچھے ہٹ جائیں تو اس میں اتنی بری بات نہیں ہے, اور لوگوں کو چانس بھی دیں, اور لوگوں کو بھی کام آتا ہے.